बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आप मेरी बातों को पसंद करते हैं जो दोस्त, उनका शुक्रिया। जो तनकीद करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। दोनों ही मुझे याद रहते हैं, दोनों के लिए दुआएं भी हैं, क्योंकि जो तनकीद करते हैं उनका ये शुक्रिया है कि वो अ, वीडियो को देखते तो हैं और जहाँ पर मैं गलत होता हूँ मुझे बताते भी हैं। सबका शुक्रिया। मैं, प्यारे दोस्तों, बातें बहुत सी हैं आपके साथ शेयर करने की, लेकिन कुछ दोस्तों ने जो कि मुसलसल राब्ते में रहे और वो पूछते रहते हैं अपने शौक़ के बारे में, उस हवाले से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। इंशाल्लाह गाहे बगाहे एक एक करके जो दोस्तों ने पूछा वो कोशिश करूँगा कि उसका जवाब देता रहूँ और आप लोगों से राब्ते में अब रहूँ। पहले दोस्तों, एक दोस्त ने पूछा कि हम दड़बी से कबूतर खरीदें तो क्या देख कर खरीदना चाहिए। बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बशमूल मुझे भी उसमें शामिल कर लें। हम कहते हैं कि हमने कबूतर दड़बियों से खरीद कर बनाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मसला ये है कि जब हम दड़बी से कबूतर खरीदने जाते हैं तो क्या देख कर खरीदना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वो टिप और वो ट्रिक बताने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी दड़बी से कबूतर शौकिया हरगिज़ ना खरीदें। उसकी वजह ये है कि आजकल जो हालात हुए पड़े हैं उसमें आप ये देखें कि एक बंदा जो, अच्छा, हालात ये हैं कि जो बंदा प्रॉपरली वैक्सीनेशन करता है, अपने कबूतरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बाहर का कबूतर शामिल नहीं करता, दाना बेचारा वो दो के डालता है, सारा दिन वो कबूतरों की खिदमत में लगा रहता है, फिर वो सफाई का भी खास इंतज़ाम रखता है, लॉफ्ट को बड़े अच्छे तरीके से वो जितने कबूतर उसमें पूरे आते हैं उतने रखता है। आप यकीन करें, हालात इस तरह के हो गए हैं समझ से बाहर कि बीमारी उसको भी सलाम करके जाती है एक साल बाद। तो मसला ये है कि जब तरह तरह के कबूतर बीमारी लेके और वायरस लेके दड़बी में आते हैं तो आप वहाँ से शौकिया कबूतर खरीदते हैं तो वो आपके घर का शौक भी तबाह कर सकते हैं, बल्कि कर देते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी शौकिया हरगिज़ ना खरीदें। अब बात रही कि हम कबूतर खरीदते क्यों हैं। दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो दड़बी से कबूतर खरीदते हैं, जिनके पास एक मिसाल है कि उनकी ज़रूरत है, जिनके पास बांकी मादा पड़ी है और उसने जहन में रखा हुआ यार कोई बांका अच्छा नार आएगा तो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो वो जब जाता है अपनी ज़रूरत के तहत, उसको वो नार नज़र आता है तो वो खरीद लेता है। एक वो बंदा है जिसको ज़रूरत भी नहीं है और वो खरीद रहा है, तो उस बंदे को एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, अब जो पहला बंदा है जिसको ज़रूरत थी, उसको क्या एहतियात करनी चाहिए। उसको ये एहतियात करनी चाहिए कि अगर वो नर उसकी क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है, नर बहुत अच्छा है, या मादा जो भी जानवर उसने लेना है वो बहुत अच्छा है, उसके क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है, तो वो लेकर उसको घर आए, घर आके उसको वैक्सीन करे। वैक्सीन करने के बाद उसको कम से कम 8 दिन जो है वो एक अलग पिंजरे में रखे, उसकी बीट पर और उसके खाने पीने पर गौर करे कि ये कम तो नहीं खा रहा और इसकी बीट किस तरह की है, ज़्यादा पानी वाली तो नहीं है, सब्ज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नोट करे। उसके बाद जब वो तसल्ली कर ले कि ये कबूतर अब बिल्कुल ठीक है, तो थोड़े से पानी में डिटोल की चंद एक बूंदें डाल के उसके पाँव और वो गीला कपड़ा करके डिटोल का इस तरह अपने
کھائی پہ رکھ کے اس کے پر جو ہیں وہ ایک دفعہ صاف کر لے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں احتیاط جو ہے، احتیاط سے بہت ساری چیزیں ٹل جاتی ہیں، انسان احتیاط ہی کر سکتا ہے، باقی کرنا کرانا اللہ کی ذات نے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کس چیز کو دیکھ کر خریدنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نسل۔ تو اس کے لیے بھائی بڑی لمبی چوڑی پریکٹس ہے، ہر نسل کی الگ الگ پہچان ہے، اور جناب آپ جب ہر بندے کے گھر شوق کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اچھے پرندے ہیں اور یہ پیور ہیں، تو دوسرے بھی مانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے پاس اچھے پرندے ہیں اور پیور ہیں، تو وہ آپ اس کا شوق کرتے ہیں۔ آپ کو جب اس جیسا کبوتر کوئی باہر سے نظر آتا ہے، اس سے ملتا جلتا، تو آپ خرید لیتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ اس طرح سے کاپی کرتے ہیں کسی کو اچھی چیز میں، تو 80% چانسز ایسے ہیں کہ وہ اچھے کبوتر مل جاتے ہیں۔ اچھا، اب جس بندے کو نسل کا نہیں پتا، وہ بندہ کس طرح کبوتروں کو خریدے گا؟ وہاں سے دڑبی سے کس طرح کبوتر کو؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کبوتر سب سے ایکٹیو ہے آپ اس کو پکڑ کر دیکھیں۔ وہ کبوتر آپ کو بعد میں اس کا جو پر ہے، اس کی جوڑ ہے، اس کی ہڈی ہے، وہ چیزیں چیک کریں۔ جو آنکھ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، آنکھ دیکھیں، آنکھ میں وہ تمام خوبیاں ہیں۔ دیکھیں ہر بندے کا اپنا اپنا اصول ہے۔ میں آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گا، جو فالو کرتے ہیں مجھے، میں یہ کہوں گا کہ جن نسلوں کی آنکھیں بالکل صاف کلر میں ہیں، وہ اس پہ کمپرومائز نہ کیا کریں۔ وہ میلی آنکھ کا نہ پرندہ لے کر آیا کریں۔ کھٹے پر جو اندر والا کالا نور ہے، بعض کا وہ ستارہ بنا ہوا، تو آپ کہتے ہیں واہ جی واہ کمال ہوگی، ایسا پرندہ ملتا ہی نہیں۔ بھائی وہ ایک خرابی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورا پرفیکٹ جس کا کالا نور ہے، اور اگر اس کی نسل میں رنگ ہے تو وہ رنگ بھی موجود ہے، تو آنکھ میری نظر میں شفاف ہونی چاہیے، اس میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، سیاہی مائل نہیں اس کو ہونا چاہیے، اور پنجابی میں جس کو کہتے ہیں چنی آنکھوں والا، چھوٹی آنکھیں نہیں ہونی چاہیے، کشادہ وسیع آنکھیں ہونی چاہیے۔ ایک بریڈر کے لیے یہ بہت ضروری ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، کشادہ ہونی چاہیے۔ اور اس کی یہ جو گردن کی یہ ہڈی ہے، جب اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے، اس کو پنجابی میں سنگلی کہتے ہیں، یہ نفیس ہونی چاہیے، باریک ہونی چاہیے اور لمبی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے جو پنجوں کے آپ موڑ کے اس کو پنجوں کو دیکھیں، پنجوں کا کلر، پنجوں کے جو رنگ ہیں نیلز کے، وہ ایک دو کلر کے نہ ہوں۔ دوسرا جو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ٹانگوں اور انگلیوں پہ لائنیں بنی ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے، وہ جتنی باریک ہوں گی کبوتر اتنا جو ہے وہ آپ کو بریڈنگ میں اتنا کام دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو ایک دفعہ پکڑ کے پھر اس کو چھوڑیں اس کے جال میں، اور دیکھیں کہ کبوتر جب بیٹھتا ہے تو وہ دم کو کس طرح بند کرتا ہے۔ دم بالکل بند ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو ایک پتے پر بند کر رہا ہے اور وہ اپنے پروں کو اس طرح سمیٹ رہا ہے کہ دم کے اوپر، تو کمال ہے، پھر تو بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اگر وہ دم کو کھول کے رکھ رہا ہے اور اس طرح سے آگے سے جتنا مرضی اچھا ہے، وہ کبوتر نہ خرید ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ پھر آپ ایک چیز یاد رکھیں، جو نسلی کبوتر ہے، نسلی کبوتر کی آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ دیتا ہوں۔ اب جن کبوتروں میں بند آتے ہیں، یہ سائڈ پہ بند آتے ہیں، کالے نشان اس طرح کے آتے ہیں جیسے چاند ہوتا ہے، تو وہ جو نسلی کبوتر ہیں اس کے اگر ادھر دو بند ہیں، ادھر بھی دو ہوں گے۔ اگر اس میں کوئی کراس ہے، کوئی ایک ٹوٹا پھوٹا ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ اچھا، اگر اس کی سائڈوں پہ جولز آ رہے ہیں، جس کو ہم چھلے کہتے ہیں، کوئی کانٹے کہتے ہیں، تو وہ دونوں سائڈوں پہ یہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ اگر ایک سائڈ پہ ہے تو دوسری سائڈ پہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یار کلر کمبینیشن لیفٹ اور رائٹ بالکل پرفیکٹ ہے، آنکھ اس کی کشادہ ہے، نوک اس کی بالکل ٹھیک ہے، ہڈی جوڑ اس کا بالکل ٹھیک ہے، دم اس کی بند ہے،
اور جناب پارس کے بہترین ہے، دونوں سائڈ سے ایک طرح کے ہیں. تیلی اس کی جو ہے وہ نرم ہے، چمکدار ہے، پر تو جو پنجے میں نے بتائے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. تو آپ بسم اللہ کریں، خرید لیں، باقی کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. انسان کی عقل اتنی ہے بھائی، کیا کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ہاں کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ ایسا ملا ہوگا کہ آپ اگر آپ دڑبی پہ جائیں گے تو آپ کا ویو بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اور میں آخر پہ لازمی یہ بھی کہوں گا کہ پلیز شوقیہ دڑبی سے کبوتر نہ لے کے آئیں، اس عادت سے باز آ جائیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی اچھے گھر سے لے لیں جس کا آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ وائرس فی الوقت موجود نہیں ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ شیئر بھی کیا کریں، لازمی آپ نے کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ سب دوستوں کا بھلا ہو سکے. جتنی آگے سے آگے پہنچے گی انشاءاللہ تعالی لوگوں کا بھلا ہوگا. میں یہ انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کروں گا. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، میرے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.